بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ پینے سے پہلے ایک گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو، زندگی بھر تمہارے پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ گھر میں چمگادڑ کو نہ آنے دو، ورنہ دن بدن تمہاری نظر کمزور ہوتی جائے گی۔ ہوا خارج ہو تو فوراً پانی پی لو، زندگی بھر بواسیر نہیں ہوگی۔ ہلتے ہوئے دانت پر ادرک کا پانی لگاؤ، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ تیتر کی چربی کھاؤ گے تو گھوڑے کی طرح تمہارے اندر قوت آئے گی۔ بچے کی پیدائش کے بعد جن عورتوں کے پیٹ لٹک جاتے ہیں تو وہ بند گوبھی کھانا شروع کر دیں، پیٹ سخت اور خوبصورت ہو جائے گا۔ آپریشن کے بعد اگر پیٹ پھول جائے تو کچی گاجر زیادہ استعمال کریں۔ پیشاب میں جھاگ پروٹین کی وجہ سے بنتی ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر۔ مثالوں کو روشنی اور چولہے کی تپش سے دور رکھیں۔ عموماً انہیں چولہے کے قریب یا روشنی میں رکھا جائے تو ان کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو سفید کرنے کے لیے اسٹرابیری کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے دانتوں پر ملیں، اس سے دانت موتیوں جیسے سفید اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم میں خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ کھانے کی 5 چیزیں جو دوبارہ گرم کرنے پر زہریلی ہو سکتی ہیں: مرغی کا سالن، کھانے کا تیل، آلو، چاول اور انڈے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، اگر تم اپنی جوانی ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح نہار منہ کھجور کا ایک دانہ دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو۔ اگر رات کو سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہے تو اس عادت کو ختم کرنے کے لیے جامن کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کے منہ میں کھانے کے بعد اکثر چھالے ہو جاتے ہیں، وہ کھانے کے بعد منہ میں تھوڑی سی سونف ڈال لیا کریں۔ زیادہ گھی والی چیزیں کھانے سے آپ کے گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ پیاز پر شہد لگا کر کھانے سے کھانسی میں آرام مل جاتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کو پاؤں کی تلوؤں پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو بچہ رات کو سو نہ رہا ہو تو درود شریف پڑھ کر شہد چٹا دیں، بچہ آرام کی نیند سو جائے گا۔ نہار منہ کھجور کھانے سے مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ایڑیاں مار کر چلنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کرتی ہے۔ گاجر کے پتے چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ شام کے وقت چاول کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جسے زیادہ غصہ آتا ہو تو پکے ہوئے کیلے کھائے۔ سر شلجم خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ سر کو تیل سے تر رکھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیلے کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے بال دھونے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ شرمگاہ کے بال جلدی صاف کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے۔ خون کی کمی کی 7 علامات: بھوک کم لگنا، جسم میں ہر وقت کمزوری رہنا، سینے میں درد رہنا، دل ہر وقت ڈوبتا ہوا محسوس ہونا، ہاتھ پاؤں کی جان نکلنا، سانس لینے میں مشکل ہونا، ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے، معدہ سست ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً سونے سے گریز کریں، اس سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے اور پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ اگر اچانک بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہو تو چھوٹی سی مصری منہ میں رکھنے سے کھانسی بند ہو جائے گی۔ وہ جنہیں قوت باء کی کمی ہے ہرگز دھنیا استعمال نہ کریں۔ نہار منہ گڑ کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ دمہ کے مریضوں کو میتھی کا جوشاندہ بنا کر پلانا بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اگر آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو 2 کھجور دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ بھی پی لیں۔ اگر آپ کو چوٹ لگی ہے اور خون نہیں رک رہا تو روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر چوٹ پر لگائیں، خون آنا بند ہو جائے گا۔ گردوں کو تندرست رکھنے کے لیے سونے سے پہلے پیشاب کر کے سوئیں۔ جب بھی کھانا کھائیں تو پاؤں کے بل مت بیٹھیں کیونکہ دماغ کمزور ہوتا ہے۔ حیض کے دنوں میں جو عورتیں استری کرتی ہیں انہیں بریسٹ کینسر کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ناک کے اندر سرسوں کا تیل لگا کر سونے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔
پکوڑے کھانے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ بڑی الائچی کا تیل آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے، آپ کے بالوں کو گھنا اور مضبوط کرتا ہے۔ اگر بہت زیادہ بلغم بن رہا ہے تو سونے کے دوران تکیے سر کے نیچے رکھ لینا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ بلغم سے بے سکونی بڑھ سکتی ہے کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بلغم گلے میں جمع ہونے لگا ہے۔ حمل کی علامت میں حمل کے دوران خواتین کی چھاتی معمول سے زیادہ تکلیف دہ اور نرم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سیب اور گاجر کا مربع سندل کے شربت کے ساتھ کھانا بھی دل کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ مستقل استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ خواب میں دودھ دیکھنا۔ جس مقدار میں دودھ دیکھیں اسی مقدار میں مال اور دولت ملے گا۔ آدھے سر کے درد کا علاج: 1 چٹکی سونف، 1 چٹکی سفید زیرہ، 1 گرام ادرک اور 1 گرام پودینہ، 1 عدد الائچی 1.5 کپ پانی میں اچھی طرح پکا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ رزق میں اضافہ: نماز فجر سے قبل گھر کے سب کونوں میں 10 بار یا رضا کو پڑھ کر پھونکیں۔ قبلہ کی دائیں طرف سے شروع کریں، انشاءاللہ رزق کھلا ہو جائے گا۔ جسم کی تکلیف کم اور بآسانی ڈیلیوری: حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ بآسانی پیدا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کا دل ایک دن میں 1,00,000 بار دھڑکتا ہے؟ آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور آپ کے پاس کوئی بھی ورزش یا واک کرنے کا وقت نہیں تو دن میں 5 بار کھڑے ہو کر پاؤں کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ایک آسان اور کارآمد ورزش ہے۔ کیا آپ کو کھانا ہضم کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو پودینہ کا نیم گرم پانی صبح خالی پیٹ پی لیں۔ بہترین وقت کھانے کے بعد پینا ہے، اسے ضرورت سے زیادہ پینے سے پرہیز کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک بار جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو ہضم کرنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ 95 سال کی عمر میں بھی 18 سال جیسی جوانی چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں اسپغول کا چھلکا ملا کر پیا کرو۔ خواب میں دانت دیکھنا: رنج اور غم دور ہوگا، کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اور خواب میں دانت گرتے دیکھنا عمر دراز کرتا ہے۔ گرتے بالوں میں کبھی تیل نہ لگائیں، اس سے زیادہ بال گریں گے۔ بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کریں۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھانے کے وقت 1 پیاز کاٹ کر کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے گی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کے کان میں اذان دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے مرگی کا مرد ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے نیم گرم پانی سے نہلایا جائے، پھر اذان دیں، انشاءاللہ تمام بلائیں دور ہو جائیں گی۔